بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم قادر ہیں. اللہ کریم نے یہ دنیا بنائی، اسے سجایا سنوارا، اس میں بے پناہ حسن و خوبصورتی سمو دی، آرام و راحتیں رکھیں، لذتیں رکھیں، بے پناہ نعمتوں سے اسے بھر دیا. اس نے اس عالم کو آزمائش اور امتحان گاہ بنا دیا ہے. انسان کو تخلیق فرمایا، جنت و دوزخ بنائی، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو عقل و شعور بخشا، قوت بینائی، قوت شنوائی، حصے عطا فرمائیں، لذتوں سے مستفید ہونے کے لیے، چکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے، آرام و راحت بنائے، عزت و شہرت بنائی، مال و دولت بنایا. لیکن انسان کچھ عرصے کے لیے اس آزمائش گاہ میں آتا ہے جو بڑا تھوڑا سا وقت ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. اللہ کے نزدیک 1000 سال دنیا کا جو ہے وہ ایک دن بنتا ہے. یعنی آسمانوں پر بالائے آسمان دنیا میں زمین پر 1000 سال گزر جائے، وہاں ایک دن گزرتا ہے. جیسے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع آسمانی ہوا تو سنہ عیسوی بتاتا ہے کہ 2100 برس، 2100 برس گزر گئے. لیکن وہاں ان کی عمر میں 2 دن گزرے اور تیسرے دن کی صبح ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے
تو اوسط عمر جو ہے 35-40 سال ہے، کوئی 60 سال رہا، کوئی 80 برس رہا، تو یہ 60 70 80 سال اس دن کا ایک پیر نہیں بنتے۔ 100 برس بھی ہو تو دن کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ پیر تو 4 ہوتے ہیں دن میں، تو یہ 10واں حصہ بنتا ہے، آدھا پیر بھی نہیں بنتا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ ان دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اس نے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ والسلام مبعوث فرمائے، پھر ایسے عظیم الشان نبی کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی بعثت کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، لیکن اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب دی جس کتاب کے بعد قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت بھی نہ رہی، اور اس پر یہ احسان فرمایا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لے لیا، فرمایا میں اس کی حفاظت کروں۔ اور یہ بعینی ہی جس طرح اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوئی، عین اسی طرح حضور کے لبھہ مبارک سے ادا ہوئی، اور جس طرح حضور کے لبھہ مبارک سے ادا ہوئی اسی طرح آج ہمارے پاس محفوظ ہے، الحمدللہ۔ کوئی بندہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو گویا وہ الفاظ پڑھ رہا ہے جو رب العزت کے ذاتی ہیں، پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اور آپ کے لبھہ مبارک سے ادا ہوئی۔ قرآن کریم کی صرف یہ لذت بندے کو عاشق اور دیوانہ کرنے کے لیے کافی، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اور جس طرح دنیاوی نعمتیں بنائیں ان سے اربوں گنا زیادہ لذیذ روح کے لیے، قلب کے لیے، اصل انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی۔ دنیا کی نعمتیں باد و باران سے پیدا ہوتی ہیں، سورج کی گردش سے پیدا ہوتی ہیں، روح کی نعمتیں انوارات انبیاء سے پیدا ہوتی ہیں، قرآن کریم کی آیات سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی ہدایات سے پیدا ہوتی ہیں، اور بہت قیمتی ہے۔ اللہ، وہ کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ لذت ایمین شناسی بخدا تان چشی، کہ اللہ کی قسم جب تک اس کو پیو گے نہیں اس کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ کیفیات قلبی اور برکات روحانی جو اصل نعمت انبیاء علیہ السلام سے تقسیم ہوتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، کبھی اسے چکھا نہیں، کوئی گھونٹ بھر لیتے تو پھر اس کے دیوانے ہو جاتے، اور طلب بڑھتی، اور خریدتے، اور لیتے، اور پیتے، اور اگر کوئی زندگی بھر چکھے ہی نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے یہ دین، یہ کتاب، یہ بعثت نبوت، یہ سارا حق ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رب ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوتا ہے، انسان کو جو روح دی ہے اس کی بھی ضرورت ہے، جس طرح مادی بدن کی ضرورتیں ہیں، اسے ہوا چاہیے، اسے دھوپ چاہیے، اسے اندھیرا بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے، اسے
خشک موسم بھی چاہیے، برساتیں بھی چاہیے، اسے غذا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، اسے کام کرنے کو دن بھی چاہیے، آرام کرنے کو رات کا اندھیرا بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری اس کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ روح کو غذا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، روح کو آرام کرنا بھی چاہیے، روح کو کام کرنا بھی چاہیے، ساری ضرورتیں اس کی بھی ہیں۔ تو جس طرح ظاہری دنیا میں ایک سورج کی گردش سے نہ صرف لیل و نہار کو، نہ صرف موسموں کو، غذاؤں ہواؤں کے آنے جانے کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اسی طرح روح کی دنیا کے، قلب کی دنیا کے سورج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراجم منیرا، قرآن نے کہا کہ آپ وہ سورج ہیں جو روشنیاں بانٹتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اتنا اہتمام کیا، اس لیے کیا کہ وہ رب ہے، پروردگار ہے۔ یہ سب انسانی ضرورتیں ہیں، کوئی زائد ضرورت یا کوئی فالتو چیز اللہ نے نہیں بنائی، یہ سب انسانی ضرورتیں ہیں۔ اب آپ اتنا مجاہدہ فرماتے ہیں، اتنی محنت فرماتے ہیں، رات دن اس کا ایک ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، انسانوں کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، آپ نے ہجرتیں فرمائی، جہاد کیے، صحابہ کرام نے، آپ کے خدام نے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ اس نعمت کو بانٹتے رہے۔ اب آگے تو لوگوں کے ذمے ہے نا، فمن شاء فلیؤمن۔ اب جس کو یہ بات اچھی لگے، پسند آئے، وہ ایمان لے آئے، اس بات کو مان لے۔ یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کسی پر اسلام مسلط کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بندوق سے منوائیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر منوائیں، نہیں، آپ کا اتنی بڑی نعمت پہنچا دینا، یہ تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب جو چاہتا ہے وہ آپ کے ارشادات کو، قرآن کو، قرآن کے ارشادات کو، اللہ کو، اللہ کے احکام کو قبول کر لے۔ وَمَنْ شَاءَ وَلْيَكْفُرْ، اور جو نہیں چاہتا وہ کفر کر کے بھی دیکھ لے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نہ مانے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑ جاؤ، یا تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ نہیں مانتا، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو نہیں مانتا وہ نہ مان کر بھی دیکھ لے، نہ مانے، زندہ رہنے کا حق اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، وہ زندہ رہے، اپنے عقیدے کے مطابق رہے۔ لیکن پروردگار عالم ہوگا کیا کہ جو چاہتا ہے وہ مان لے، اس نے مان لیا، جو نہیں چاہتا نہ مانے، تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ہوگا یہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، جو نہیں مانے گا اسے بتا دو کہ نہ ماننے کا انجام یہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر آگ سے بنائے، مکان اور چھتیں، فرش اور دیواریں، چارپائیاں اور بستر سب آگ کے ہیں۔ جو نہیں مانے گا، جو کفر اختیار کرے گا، تو اس دنیا سے تو اس کو جانا ہے، آگے دنیا ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو نہ ماننے والوں کے، کافروں کے گھر میں نے، رہائش گاہیں میں نے آگ سے بنائی ہیں، آگ کی دیواریں ہوں گی، آگ کی چھتیں ہوں گی، آگ کے فرش ہوں گے، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کی چارپائیاں ہوں گی۔ احاطہ بہم سرادقہا، اس کی دیواروں نے انہیں گھیرے میں لیا ہوگا، یعنی جہاں جا کر بسیں گے وہ دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، وہ چھتیں بھی آگ کی ہوں گی، وہ فرش بھی آگ کے ہوں گے، وہ بستر بھی آگ کے ہوں گے۔
اور کھانے پینے کا یہ عالم ہوگا ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، پینے کو پانی مانگیں گے، چاہیں گے پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی انہیں دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھول رہا ہوگا۔ جیسے سونار کٹھالی میں تانبے کو ڈالتا ہے یا کاریگر مشین میں تانبے کو ڈال کر پگھلا کر کھولا کر اسے پانی کی طرح کر دیتے ہیں، دوزخ میں جو پینے کا پانی ملے گا وہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، منہ کی طرف لے جائیں گے تو منہ کی کھال ادھیڑ کر گرا دے گا۔ یعنی ماننے نہ ماننے میں اتنا فرق ہوگا کہ جو نہ مانیں گے ان کے در و دیواریں، چھت، فرش، بستر، ہر چیز آگ کی ہوگی۔ کھانا کیا ہوگا؟ پانی چاہیں گے تو پانی اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، منہ کی طرف، ہونٹوں کی طرف لے جائیں گے تو چہرے کی کھال کو پگھلا کر گرا دے گا، بے سچ شراب، اور منہوں کو بھون ڈالے گا، پیئیں گے، گھونٹ بھریں گے تو جہاں تک چلتا جائے گا ہر چیز کو جلاتا جائے گا، بہت ہی بری پینے کی چیز ہوگی۔ وساعت مرتفقہ، اور رہائش کی جگہ بھی بہت بری ہے۔ نہ ماننے کا نتیجہ بھی بتا دیجئے میرے حبیب، کل میدان حشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو اس کی خبر نہ تھی، میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا۔ آج بتا دیجئے کہ یہ پیغام حیات ہے، یہ نوید حیات ہے، یہ قرب الہی کا سبب ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کا سبب ہے۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں یہ تو بدن کے ساتھ ہوگا نا، یعنی جن جسموں کو آج تم ریشمی چادروں میں لپیٹے پھرتے ہو، جن پر آج تم زیور سجائے پھرتے ہو، جن کو آج تم نے بڑی بلند و بالا عمارتوں میں سجا رکھا ہے اور محلات میں اسے سنبھالے بیٹھے ہو، بہترین تم نے باتھ روم بنا رکھے ہیں اور بہترین کریمیں اور کیا کیا سنوارنے کے لیے جلد کو لگاتے ہو، فرمایا اگر اس بات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی کتاب کو نہیں مانو گے تو یہ تو پل بھر کی بات ہے، یہ دنیا تو گزر جائے گی۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے وہاں آگ کے گھر ہیں، در و دیوار آگ، چھت آگ، فرش آگ، بستر آگ، چارپائیاں آگ۔ کھانے پینے کا یہ عالم ہے کہ صرف پانی ہی مانگو گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا ہوا ملے گا، جو لبوں تک لے جاؤ گے تو چہرے کی کھال بھی جھلس کر گرا دے گا۔ بہت تکلیف دہ چیزوں کی پینے کی۔ وساعت مرتفقہ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا رہنے کا۔ اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، دنیا میں عیش کر لو، مال و دولت ہے تو اسے استعمال کر لو، حکومت ہے، اقتدار ہے تو کر لو، لیکن فردہ حشر سن لو کیا ہوگا۔ اور جو مانیں گے، ان الذین آمنوا، اور جو مانیں گے، اور ماننے کا مطلب فرمایا صرف یہ نہیں کہ کہہ لیں گے ہم مانتے ہیں، نہیں، جو مانیں گے وہ عمل الصالحات، اور اس کے مطابق ان کا کردار بھی ہوگا۔ ماننے کا مطلب یہ ہے، میں یہاں کہتا ہوں مجھے پانی دو، اگر کوئی لڑکا جاتا ہے اٹھ کر پانی لے آتا ہے تو اس نے تو بات مان لی۔ ایک بندہ یہاں بیٹھا کہتا رہتا ہے جی دیں گے آپ کا، مان لیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ، لاتا باتا کچھ نہیں تو اس نے مانا یا نہ مانا؟
اس نے کوئی نہیں مانا، کہتا ہے مان لیا، لیکن مان لیا ہوتا تو پانی لے آتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغام کو، میرے نبی کو، میرے دین کو، میرے قرآن کو اس نے مانا جس نے اپنا کردار اس کے مطابق کر لیا، اس پر عمل کیا۔ جو عمل نہیں کرتا اس نے کیا مانا؟ جس نے مانا اور اس کا کردار صالح ہو گیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو اچھے کام کرے ہم اس کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف مشقت کی، نمازیں پڑھی، میں نے حرام چھوڑ دیا، غریبی قبول کی لیکن حلال کھایا، میں نے تکلیفیں اٹھائیں، فرمایا ضائع نہیں جاتا، تمہارا عمل خوبصورت تھا، اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ حسن کیا ہے؟ سارے کا سارا حسن ہے اللہ جل شان۔ کسی کو کوئی ذرا عطا کر دیتا ہے، کسی چیز میں خوبی رکھ دیتا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا ارشاد حسین ہے، اس کی کتاب حسین ہے، اس کا نبی حسینوں کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دین حسین ہے۔ جس نے اسے جتنا اپنایا اتنا اس کا کردار روشن ہو گیا، حسین ہو گیا۔ فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یار جن کے اعمال حسین اور خوبصورت اور پیارے اور دل فریب ہیں، ہم انہیں ضائع تو نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ کریم نے کس انداز سے اتباع رسالت کی دعوت دی کہ فرمایا جو کام تم میرے نبی کے حکم کے مطابق کرو گے وہ حسین تر ہوگا، خوبصورت ترین ہوگا، اور تمہارے ان حسین کاموں کو میں ضائع تو نہیں ہونے دوں۔ اولئک لہم الجنات عدن، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے باغات اور جنتیں انہی لوگوں کے لیے تو ہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں ان کو جنتیں دوں گا، فرمایا یہ میری جنتیں، ان کی نعمتیں، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا نور، ان کی لذتیں اور ان کی ساری نعمتیں انہی لوگوں کے لیے تو ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار، اور یہ وہ باغات ہیں جنتوں کے جن کے میں نے نہریں تابع کر دی۔ یعنی تمہاری دنیا میں تو اللہ نے باغوں کو نہروں کے تابع رکھا ہے، جہاں پانی ہو باغ لگ سکتا ہے، اور وہاں جنت کے باغات ہیں، نہریں ان کے تابع، جہاں باغات ہوں گے نہروں کو وہاں جانا، پانی کو وہاں پہنچنا ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور یہاں تو عورتیں پہنتی ہیں زیور اور دنیا کا سونا ہے، وہاں جنت کا سونا ہوگا، اور مرد بھی بڑے بڑے کنگن پہنیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِقٍ، باریک اور دبیز سبز ریشم کے لباس پہنیں گے، اور مسہریوں پر متکئین فیہا علی الارائک، بہت جنت کی مسہریوں پر گو تکیے لگائے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین لباس، بہترین گھر، بہترین جگہیں، بہترین محلات، خوبصورت دیواریں، در و دیوار سے نور ٹپک رہا ہوگا، ریشمی پردے، ریشمی باریک لباس، اور گو تکیے لے کر مسہریوں پر مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا خوبصورت بدلہ ملا انہیں محمد الرسول اللہ کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ماننا چاہو ضرور مانو، جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہ مان کر بھی دے گا، نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔
مانو گے تو انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ وحسنت مرتفقہ، کیا خوب جگہ ہے رہنے کی، سبحان اللہ، جہاں نہ مکان کے گرنے کا خطرہ، نہ چھت کے ٹپکنے کا اندیشہ، نہ آندھی و طوفان کا ڈر، نہ گرمی و سردی کا خدشہ، جہاں سدا بہار، سدا خوبصورت، بہترین اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی عطا کر دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے، بڑھاپے کا ڈر نہیں، صحت ہوگی ہمیشہ کے لیے، بیماری کا ڈر نہیں، کھانا ہوگا لذیذ ترین، مشروب ہوں گے لذیذ ترین، لباس ہوں گے عمدہ ترین، آرام گاہیں ہوں گی بے مثل و بے مثال۔ تو فرمایا اب لوگوں پر ہے، یعنی کوئی ضروری ہے کہ بندوق لے کر کسی کو جنت میں جانا ہے، وہ جنت میں جانا کیا ہوا؟ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے نا کہ فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں، اسے قتل کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اگر جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے تو وہاں زبردستی لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں جانا چاہتا وہ جنت دوزخ میں جا کر دیکھ لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے جانے دو اسے، لیکن اسے یہ بتا دو کہ وہاں یہ ہے۔ جو جنت کی طرف جا رہا ہے اگر اس کے راستے میں مشکلات بھی ہیں تو اسے خوشخبری دو کہ یہ مشکلات کوئی چیز نہیں، وہاں موج بڑی ہوگی۔ یہ ہے دین کا راستہ، یعنی حق بتائیں، اللہ کی رضا کے لیے بتائیں، اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے بتائیں، حق واضح کرتے رہیں۔ اب جو نہیں مانتا نہ مانے، جو مانتا ہے جو مانتا ہے وہ اجر پائے گا، جو نہیں مانتا وہ اپنی سزا پائے گا۔ اس میں زبردستی کی کیا کوئی توق بنتی ہے؟ زبردستی کی کہ آپ بندوق لے لیں، تو مانتے ہو نہیں مانتے ہو گولی مار دیں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں یہ نہیں مانتا اسے گولی مار دیں۔ یہ کوئی تک نہیں۔ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، وہ کیسے نہیں مانتے، آپ ان پہ بم کیوں چلا رہے ہیں؟ اور جو نہیں مانتے ان کو مارنے کا آپ کو کس نے حق دیا؟ جس نے مخلوق پیدا فرمائی اور جس نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، پیغام دے کر اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ جو مانتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مانتا نہ مان کر دیکھ لے، زندگی بسر کر کے آ جائیں گے، میں انصاف کروں گا۔ جو نہیں مانتا اسے ادھر جانا ہوگا، جو مانتا ہے اسے ادھر جانا ہوگا۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا خوبصورت بدلہ پایا انہوں نے، اور کیا بے مثال جگہ ہے رہنے کی۔ مزہ آ گیا، بات تو ہی رہنے کی، در و دیوار سونے چاندی کے ہیں، ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں، خوبصورت ریشمی پردے ہیں، غلام اور کنیزیں ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں جن کی دنیا میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ لیکن فرمایا لوگ دنیا میں آ کر عجیب سے دھوکے میں آ جاتے۔ دنیا دار یہ سمجھتا ہے جس کو صحت مل جائے، جس کو تھوڑی سی مہلت مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عہدہ بھی ہے، تو اللہ مجھ پر بڑا راضی ہے۔ حق یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو، کردار درست ہو، حلال طریقے سے دولت آئے اور جائز طریقے سے خرچ ہو تو واقعی اس پر اللہ راضی۔ لیکن محض دنیا کی دولت رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے دولت آئے اور ناجائز طریقے سے اقتدار ملے اور خلاف دین حکومت کرے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ اللہ کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے، یہ قرب الہی کی دلیل نہیں ہے۔ حرام دولت اور ناجائز اقتدار سے افلاس اور بھوک کروڑوں درجہ بہتر ہے جس میں ایمان نصیب ہو۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ فرمایا دو دوستوں کا قصہ میرے حبیب نے سنائیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کا حال ان پر بیان فرمائیے، دونوں دوست تھے،
ان میں سے ایک کو تو ہم نے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وفضلناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ایک کو تو ہم نے باغات دیے، اور اتنے خوبصورت باغات دیے کہ گردا گرد انگوروں کی بیلیں تھیں جو پھل سے لدی ہوئی تھیں، اور ان انگوروں کی بیلوں کے بعد کھجوروں کی باڑ تھی جو باڑ کا کام بھی دیتی تھی اور ہر سال فصل بھی دیتی تھی، اور درمیان میں زرعی زمین تھی، یعنی ایک ہی قطعے میں ہم نے ان کی زراعت بھی جمع کر دی، غذائیں بھی آ گئیں اور پھل بھی آ گئے، اور طرح طرح کے پھل، گردا کھیت ہے اس میں زراعت ہو رہی ہے، گردا گرد انگوروں کی بیلیں ہیں، ان کے گرد کھجوروں کی دیوار بنی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور یہ ایسے باغ تھے دو اس کے پاس جو پورا پورا پھل بھی دیتے تھے، یعنی ہو سکتا ہے کہیں کھجوریں بھی ہوں، انگور بھی ہوں، پھل نہ آئے، کھیتیاں بھی ہوں، فصل نہ آئے۔ فرمایا ہر سال بہت مزیدار، کھجوریں بھی پھل سے لد جاتی، انگور بھی پھل سے لد جاتے، کھیتیاں بھی فصل سے بھر جاتی، اس لیے کہ وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ دونوں کناروں پہ دو باغ تھے، درمیان سے نہر جا رہی تھی، باغوں میں گردا گرد انگوروں کے پودے تھے، ان کے گرد کھجور کے درخت تھے، درمیان میں کھیتیاں تھیں، وہ مزے سے کاشت کرتا، غلے بھی آ جاتے، پھل بھی آ جاتے، اور ہر سال وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے پھلوں میں ذرا کمی نہیں ہوتی تھی، ہر سال بہترین فصلیں، بہترین پھل آتے۔ فَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ، ان کے درمیان ہم نے دریا گزار دیا تھا، جتنا پانی چاہتا لگاتا، اور ہر سال بہترین پھل آتے۔ وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو وہ ساتھی سے کہنے لگا، او بھائی دیکھ، تو بڑا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں آخرت پر ایمان لایا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، تو پھر اگر تو مانتا ہے، میں تو نہیں مانتا، تو مانتا ہے تو تیرے پاس یہ نعمتیں ہونی چاہیے تھی نا، میں تو مانتا بھی نہیں ہوں، انا اکثر من کا مالا، تو دیکھ لے تو اس سے میں کتنا مالدار ہوں، تجھے مالدار ہونا چاہیے تھا نا، تو مانتا ہے، میں تو نہیں مانتا، لیکن میرے پاس دولت کی کتنی فراوانی ہے، عز و نفر، اور میرے پاس تو خادموں کی تعداد ہی گننے میں نہیں آتی، گھر کے افراد بھی، میرے بیٹے اولاد میری، میرے گھر کے افراد بھی بہت ہیں، میرے نوکر چاکر لشکر پھرتے ہیں، کھیتیاں فصل دے رہی ہیں، درخت پھل دے رہے ہیں، دریا درمیان سے گزر رہا ہے، تو میں موج میں ہوں۔ اگر تو مومن ہے یا مسلمان ہے یا تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو حق پر ہے، تو پھر یہ نعمتیں تیرے پاس کیوں نہیں؟ تو بھوکا مفلس ہے میرے مقابلے میں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اسی طرح وہ اکڑتا ہوا اور شیخیاں بگاڑتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا یہ سارا ظلم وہ اپنے آپ پر کر رہا تھا، دولت دنیا پر جو اترا رہا تھا اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اور پھر کہنے لگا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ باغات اور یہ پھلدار درخت اور یہ درمیان میں دریا یہ تباہ ہو جائیں۔ کیوں تباہ ہو جائیں گے؟ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔
ما ظن الساعة قائمہ، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی قیامت وغیرہ آئے گی۔ یہ غریب لوگوں نے دلوں کو تسلی دینے کے لیے باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ یہاں تو تکلیف ہے، مر جائیں گے، قیامت ہوگی تو وہاں اللہ ہمیں انعام دے گا، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے۔ انہوں نے دل کو تسلی دینے کے لیے افسانے بنا رکھے ہیں۔ کہاں آئی قیامت؟ اور اگر بفرض محال وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یہاں بھی تو پھر تم کہتے ہو پروردگار ہی کا جہان ہے، ہر نعمت وہی دیتا ہے، تو یہاں تو اس نے مجھے بے شمار نعمتیں، وہاں بھی پھر مجھے کو دے گا، تمہیں نہیں دے گا۔ تمہیں جس کو یہاں دولت نہیں دی وہاں کیسے دے گا؟ اگر کوئی اللہ ہے اور ہمیں مر کر اس کے پاس جانا ہے اور قیامت ہے، تو پھر اگر جانا ہی پڑا تو مجھے تم سے زیادہ جیسے یہاں مجھے ملی ہے وہاں بھی مجھے کو ملے گی۔ قال لہ صاحبہ، اس کے دوست نے اس سے کہا، جو اس سے گفتگو کر رہا تھا، وہ یحاورہ، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہنے لگا ہے بے وقوف، اس پروردگار کی عظمت کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، وہ ایسا کاریگر جس نے غذا کو خوراک کا روپ دیا، خوراک تیرے والدین نے کھائی، تیرا نطفہ، تیرا وجود اس خاک سے کشید کر کے باپ کی پشت میں رکھا، ماں کے پیٹ میں رکھا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے ننھا منا بے بس سا بچہ پیدا کر کے اتنا کڑیل جوان بنا دیا، جس کی تجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے رحمتیں ہیں، تو اس کی عظمت کا انکار کر؟ تو ہے کیا؟ اپنی حیثیت تو دیکھ، تو مشت غبار تھا، اللہ کریم نے اس مٹی کو مختلف روپ دیے، غذا کے، دوا کے، تیرے والدین کی غذا بنائی، باپ کی پشت میں تجھے رکھا، باپ کے نطفے سے تجھے پیدا کیا، ایک قطرے سے تو پیدا ہوا، اور پھر معذور سا بچہ تھا، پھر اس تجھے اتنی قوت دی کہ آج تو کڑیل جوان ہے، تو اس کی عظمت کا انکار کر رہا ہے۔ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن مجھے دیکھ میں کہتا ہوں وہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے جاہل، تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو چیزوں کو بدل دے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تیرے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، تو اس پر شکر کر، تو کفر کر رہا ہے اور اترا رہا ہے۔ تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ تجھے اس نے زیادہ نعمتیں دی، زیادہ دولت دی، زیادہ راحتیں دی، اور تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ یہ سب کچھ تو ہی دے سکتا ہے، تو جو چاہے وہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی دوسری قوت نہیں ہے جو تیرے مقابلے میں کر سکے۔ فَعَصَىٰ رَبِّي ان یؤتینا خیرا من جنتک ویرسل علیہ عصبانا، فرمایا اللہ قادر ہے، یہ تو جس بات پہ اترا رہا ہے نا، یہ تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ قادر ہے کہ میرے ان باغوں کو تجھ سے بہترین بنا دے، تیرے باغوں سے زیادہ پیداوار دینے لگ جائیں، زیادہ پھل ان میں آ جائیں، اور تیرے باغات پر کو آسمانی مصیبت بھیج دے اور وہ چٹیل میدان ہو جائے جہاں خاک اڑ رہی ہو، نہ دریا خشک ہو جائے، وہ قادر ہے، وہ نہریں خشک کر دے، دریا خشک کر دے، وہ درخت اجاڑ دے، چٹیل میدان بنا دے۔ اس لیے توبہ کر اور اللہ سے رجوع کر۔
او یشبع ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس تیرے دریا کو غرق کر دے، زمین میں نابود کر دے، گویا یہاں دریا تھا ہی نہیں، تیری کیا جرأت ہے کہ تو پھر اسے دریا بنا لے گا؟ کہاں سے بنائے گا؟ فرمایا وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، پھر وہی ہوا، اللہ کریم نے اس کے تمام باغات پر عذاب بھیج دیا۔ احیط بثمرہ، تمام پھل تباہ ہو گئے۔ فاصبح یقلب کفیہ، اور پھر اللہ کے عذاب نے جب آ گھیرا تو پھر ہاتھ پر ہاتھ ملتا رہ گیا، پھر ہتھیلیاں ملتا تھا اور کہتا تھا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ سے شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کا شکر کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، پھر اسے کوئی طاقت نہ ملی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اس کے باغات کو درست کر دیتی، اس کے مال و دولت، اس کے عہدوں، اس کی صحت، اس کی جوانی کو بحال کر دیتی۔ کون تھا جو اللہ کے مقابلے میں پھر یہ کرتا؟ کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسی مثالوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ لوگوں یہ مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ کھنڈرات بتاتے ہیں یہاں کبھی مغل شہنشاہوں کی حکومت تھی، یہ قلعوں کی در و دیوار بتاتے ہیں کہ کسی بڑے عظیم بادشاہ اور بڑے دولت مند نے یار ایک کمرہ نہیں بنتا تو اس نے اتنے وہ بڑے قلعے بنا دیے جن کی دیواریں صدیوں سے سلامت کھڑی ہیں۔ ان کے مقابر دیکھو، ان کے مقبرے دیکھو تو اربوں روپے خرچ کرو، آج اس جیسی دیوار نہیں بنتی۔ ان پتھروں کی جالیاں بنی ہوئی ہیں، آج تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ سنگ مرمر کی جالی بنائے گا، اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ سنا ہے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے جو لوگوں نے اکھاڑ لیے، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کے لو لشکر؟ کہاں ہیں وہ فوجیں جنہوں نے ممالک فتح کیے؟ کہاں ہیں جو خود کو شہنشاہ کہلواتے تھے؟ کہاں گئے؟ اپنے آپ کو دیکھو، پورے بنگال میں انقلاب برپا کر دیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے، کیا انجام ہوا؟ کتنی تکڑی گورنمنٹ تھی، مضبوط گورنمنٹ تھی اندرا گاندھی کی، کیا حشر؟ کتنے مضبوط حکمران تھے ذوالفقار علی بھٹو، کیا ہوا؟ کتنا طاقتور تھا ضیاء الحق کا مارشل لاء، کیا ہوا؟ کتنے طاقتور لوگ ہمارے سامنے تھے، کہاں ہیں؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ حکمران بنے، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ قبروں میں اتر گئے۔ کتنا توتی بولتا تھا بے نظیر بھٹو کا، کیا ہوا؟ برسوں گزر گئے، کوئی یہ بھی نہیں، یہ اتنا بھی کسی نے نہیں کیا کہ دن دہاڑے قتل ہو گئی۔ کس نے قتل کیا؟ حکومت بھی 5 سال ان کے میاں کی، ان کی پارٹی کی رہی، پوچھا ہی کسی نے؟ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خاک کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں، تمہارے سامنے کتنے لوگ آئے۔ اچھا یہ بھی دیکھ لو جن کی عمریں یاد الہی میں بسر ہوئی، ان کی تو قبروں کا بھی احترام ہے۔ دنیا سے چلے گئے، جہاں کسی کا نشان ان کا مل، جہاں جی بزرگ بیٹھے تھے، لوگ اس جگہ کا بھی احترام، قبروں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔
ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ بادشاہی صرف اللہ کی اور یہ حق، اس کی بادشاہی کو زوال نہیں، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، کسی دوسرے کو اختیار نہیں۔ یار یہ بات تو بڑی واضح ہے، کھلی ہے، تمہارے سامنے ہے، تم انقلابات زمانہ دیکھ رہے ہو۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اچھا نتیجہ، اچھا بدلہ اور اچھا انجام اللہ کی عظمت کو مان لینے میں۔ بندہ اپنی حیثیت دیکھے، انسان کو اس کا اپنا وجود ہی بتاتا رہتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اور ان بڑی بڑی گھاٹیوں اور وادیوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، عبور کر جاتے تھے، 20 دفعہ پہاڑوں پر چڑھتے، نیچے اترتے، پھر چڑھتے، شکار کرتے، بھاگتے، دوڑتے۔ آج وہاں سے منبر تک آنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کہاں گئی وہ جوانی، کہاں گیا وہ کرو فر، کہاں گئی وہ ٹانگوں کی طاقت، وہ کہاں؟ انسان اپنے وجود ہی کو دیکھ لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہی مالک ہے جس کو زوال نہیں، جس کی بادشاہت ہمیشہ ہے، جس کی قدرت و طاقت ہمیشہ کے لیے، ہر چیز زوال پذیر ہے۔ کل ہم لڑکے تھے، پھر جوان تھے، پھر آج سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں 4 قدم چلنے کو، تو کیوں نہ اس کی عظمت کو قبول کر لیا۔ یہ سارا مضمون، یہ ساری مثال، یہ سارا پیراگراف اور یہ رکوع اس موضوع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عظمت کو قبول کر لو، دونوں عالم سنور جائیں گے، دونوں جگہ سہولتیں، آزادی، نعمتیں ملیں گی۔ نہیں مانو گے تو بہت تکلیف دہ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مصائب سہنا پڑیں گے۔ یہاں کے تو گزر جائیں گے لیکن وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لوگ مرنا چاہیں گے لیکن موت آئے گی نہیں۔ زندگی موت سے بدتر ہوگی جہنم میں، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ تو بھئی پسند تمہاری ہے، اللہ کریم نے کھول کر رکھ دیا ساری بات کو، اور اللہ کے نبی نے پہنچانے کا حق ادا کیا، اور قیامت تک خوش نصیب لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچاتے جائیں گے، اور بڑے خوش نصیب لوگ سن کر قبول کرتے جائیں گے۔ بد نصیب ہیں وہ جنہیں قبول کرنا نصیب نہ ہوا، پچھتائیں گے انجام پر۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و عمل پر خاتمہ فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے،
जिस का इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।